السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اس کے رمضان کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ کیسا سما ہوگا
کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نئے ممبرز تشریف لائے ہیں، وہ ان کے حلف ہم پہلے لیں گے انشاءاللہ۔ پلیز اپنی سیٹس پہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے۔ مائک آن کریں نعیمہ کشور صاحبہ کا۔ سوری، آپ ہی ہیں نا نعیمہ کشور جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نعیمہ کشور خان صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری، انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین
इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और असेंबली के कवायद के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगी कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगी जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो कि हम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा बरकरार रखूंगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगा। और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी रहनुमाई फरमाए। तशरीफ़ लाइए रोल साइन करने के लिए। Leave applications. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sanaullah Masti Khail Sahab has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted.
Sabine Ghori has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Dr. Zulfikar Ali Bhatti has requested for grant of leave for 13th and 15th. Is leave granted? Granted. Amber Majid Khan has requested for grant of leave for 13th March to 12th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Aslam Guman has requested for grant of leave for 15th March. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave from 15th March to 20th April. Is leave granted? Granted. Muhammad On Saklan has requested for grant of leave from 15th March to 18th March. Is leave granted? Granted. ہم آئٹم نمبر 3 پہ آ جائیں. فاتحہ جی شازیہ مری صاحبہ کا. بہت شکریہ سر. آج ویسے تو 15 مارچ ہے اور انٹرنیشنل ڈے ہے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ سر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سر میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کے اندر ایک بار پھر غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے. 21 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 150 جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا, اور جو اس وقت زخمی ہیں ان کی صحت اور شفا کے لیے دعا کرائی جائے. بہت شکریہ. جام کمال صاحب پلیز دعا کرا. یہ مائک کھولیں ڈوگر صاحب کا, عامر ڈوگر صاحب کا. عامر ڈوگر صاحب جی. اسپیکر صاحب, جو شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بے دردی سے وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور مسلم امہ خاموش ہے, تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بے گناہ جو شہداء ہیں ان کی فاتحہ خوانی کی جائے. جی جام کمال صاحب جی. جام کمال صاحب کا مائک جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا جائے. ایک اس پر سب جوائنٹ یہ اچھی تجویز ہے جی. اسد کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب, اسد اور اس ہاؤس کا جی جی اس ہاؤس کا اس کے اوپر ایک جوائنٹ ریزولوشن آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. میرا خیال میں یہ لا منسٹر صاحب ذرا ریزولوشن ایک بنا لیں پلیز. جی جام صاحب دعا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آمین. جی آئٹم نمبر 3 سینیٹر اعظم نذیر تارر منسٹر فار لا جسٹس ٹو موو آئٹم نمبر 3. سر یہ کچھ آرڈیننسز لے کرنے ہیں ہاؤس کے سامنے تاکہ یہ تو ان کی ٹائم پورا ہو رہا تھا تاکہ یہ کمیٹیز میں جائیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان سارے آرڈیننسز میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. میں پہلے میں شاید مسئلہ ہی حل ہو جائے. پہلے بل ہے نا جی, شاید مسئلہ ہی حل ہو جائے. پہلے تو بتانا چاہ رہا ہوں پہلے آرڈیننس نہیں پہلے بل ہیں جی. انٹروڈکشن سر پہلے دونوں بل لے کر دیتا ہوں جی, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی. سر I wish to introduce a bill further to amend the Civil Courts Ordinance 1962, the Civil Courts Amendment Bill 2024. CPC میں سر ہم نے کچھ amendments کی تھی. The bill further to amend Civil Court Ordinance 1962, Civil Courts Amendment Bill 2024 stands introduced. جی آپ بتانا چاہیں گے اس پہ. سر اس میں CPC میں ICT کے حوالے سے amendments کر دی تھی پارلیمنٹ نے. اب اس کو سنک کرنے کے لیے جو 1962 کا آرڈیننس ہے اس میں کچھ تجویز ہوئی تھی جو رولز کمیٹی ہے اس کی طرف سے بھی, تو یہ بل لے کر رہے ہیں. کمیٹی کو جائے گا, وہاں پہ جو ان پٹ دینی ہے ہاؤس کے معزز ممبران نے کمیٹی کے وہ آ جائے گا جی. یہ آرڈیننس نہیں ہے, اور یہ سر یہ دو بل آ رہے ہیں اسد صاحب. دوسرا آئٹم نمبر 4 سینیٹر اعظم نذیر تارر منسٹر فار لا جسٹس ٹو موو آئٹم نمبر 4. Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024. A bill further to amend Legal Aid and Justice Authority Act 2022, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 5, ordinance to be laid. Ordinance کا ذرا آپ ایکسپلین بھی کر دیجیے. سر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر ہم سینیٹر اعظم نذیر تارر صاحب منسٹر فار لا ٹو موو آئٹم نمبر 5. جناب اسپیکر ہم نے ان کی پہلے بات سن لیجیے. میں قادر بھائی تھوڑا بتا دوں پھر پہلے آپ بات سنیں گے تو پھر پوائنٹ آف آرڈر ہوگا. جب لے ہو جائیں گے تو رہ کیا جائے. نہیں سر میں عرض کر دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہے دیں کیا. ذرا 1 منٹ مائک دیں جی. پٹیل صاحب
جی سر بہت شکریہ سر. جی سر نہیں سر وہ تو ماشاءاللہ جی پٹیل صاحب بتائیے. انتہائی قابل وزیر قانون ہے, وہ تو میرے جواب کا سوال دے ہی دیں گے اور میرے بڑے بھائی ہیں. جی جی سر میرا ایک اپنا بحیثیت پارلیمنٹرین ایک خدشہ ہے کہ یہ سر ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے, کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر ایک منٹ سر, میں بتا دیتا ہوں, آسان کر لیتا ہوں سر مسئلہ. 3 دن کا نوٹس تو آپ کے رولز میں سر. جی وہ 3 دن کا نوٹس اس لیے نہیں چونکہ یہ اور ہاؤس آئی ایم ایف ریلیٹڈ ایشوز ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ ٹائملی نہ ہوئے, اور یہ اس کے بعد آرڈیننس ہیں, یہ قانون نہیں ہے. اور جب یہ آرڈیننس جائے گا اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا کہ قانون کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کریں, کمیٹیز کو جائے. جی پٹیل صاحب. پھر میں بیٹھ جاتا ہوں سر. ٹھیک ہے سر, یہ آئی ایم ایف تو اب نعوذ باللہ ایک عجیب, میں رولز وہ سسپینڈ نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتا. سر وہی میں یہی تقاضا کرتا تھا, میں سمجھتا تھا, ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا آپ کے کنڈکٹ سے. سر ایک تو یہ ایمرجنسی میں لائے گئے, اب ایک دن میں ہم 15 منٹ میں 7 آرڈیننس تو پڑھ نہیں سکتے, لیکن چل سر آپ کہتے ہیں کہ ملک کا وسیع تر مفاد میں, لیکن سر یہ سارے آرڈیننس نگراں حکومت نے بنائے, اور نگراں حکومت نے میرے خیال سے اور میری تناظر میں اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے بہت سارے کام کیے. تو ہمیں سندھ گورنمنٹ کا ماڈل فالو کرنا چاہیے. نگراں حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ان پہ آپ سر ایک کمیٹی بنائیں, ان کو ریویو کریں, دیکھیں کہ نگراں حکومت کے وہ دائرہ کار میں چیزیں آتی تھی جو وہ کر گزرے یا انہوں نے اپنے تجاوز کیا اپنے مینڈیٹ سے. سر یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ میں سے کون بات کرنا چاہیں؟ جی کھولے مائک. عمر ایوب صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر ابھی یہ آرڈیننسز ہمارے سارے آپ نے یہاں پہ ٹیبل کی ہیں. سر ہم بھی یہ فائنانس کا پورٹ فولیو منسٹر آف اسٹیٹ رہا, یہاں پہ بجٹس پیش کی ہیں, اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں سر, انرجی منسٹر پاور اینڈ پیٹرولیم الحمدللہ رہا ہوں. سر یہ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ایک دم آرڈیننسز آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہے, فائنینشیل امپیکٹ ہے, نہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں. یا تو ساروں سے سر یہاں پہ وہ انگوٹھا پیڈ رکھیں, انک پیڈ رکھیں, انگوٹھا لگوانا ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے, یا ٹیکن ایز ریڈ کرنا ہے کر لیں, پر سر دس از نو وے ٹو رن اے گورنمنٹ. ہم لوگ یہ آرڈیننسز ایز از ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں کیا معلوم سر, ہم لوگ اپوزیشن کے ممبران ہیں یہاں پہ, ہم لاکھوں ووٹ, کروڑوں ووٹ, 33 کروڑ لوگوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ دی ہے. سر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ تو فارم 147 والی گورنمنٹ ہے. ہمیں کیا معلوم ان کو کیا ملا ہے, اور انہوں نے ملک آدھا بیچ دیا ہوگا, ہمیں تو نہیں معلوم. وی ڈونٹ نو. سر ہم لوگ. عالیہ کامران صاحبہ. عالیہ کامران صاحبہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, ہمیں بھی بات ہوگی, بات آ گئی. آپ عمر ایوب صاحب. جی شکریہ سر. یہ بات نہیں ہو سکتی سر. اس کے ساتھ آج جن لوگوں نے اوتھ بھی لی ہے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ اللیگل ہے. دوسری چیز سر ری-کاؤنٹنگ, بلال ورکا, بلال کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے باقی کے ساتھ ہو رہا ہے سر. ری-کاؤنٹنگ پہ ری-کاؤنٹنگ کوئی تک نہیں بنتی. یہ الیکشن کمشنر جو ہے اس کو گورنمنٹ کینیڈا بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر, اور اس کی قیمت اس نے لگائی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. عالیہ کامران صاحبہ. جی شکریہ محترم اسپیکر صاحب. یہ آرڈیننس نگران حکومت آئی ایم ایف کے پریشر کے اندر لے کر آئی تھی, اس وقت جاری کیے تھے, اور اب بھی ان کا ایک ڈیلیگیشن جو آئی ایم ایف کا پاکستان میں آیا ہوا ہے, تو اجلت میں یہ آرڈیننس جو ہے ان کی ہم توسیع مانگ رہے ہیں پارلیمنٹ سے. محترم پارلیمنٹ کو جو ہے اس کی توقیر اسی چیز میں ہے کہ ملک کا نظام جو ہے ان آرڈیننس کے ذریعے نہ چلایا جائے, اور یہ جو ہم نے روٹین بنا لی ہوئی ہے آرڈیننس کی توسیع کرنا, اس کو روٹین کا حصہ اس پارلیمنٹ کا نہ بنایا جائے. میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان آرڈیننس کو آپ باقاعدہ پراپر بل کی صورت میں لائیں اور پھر کمیٹیوں میں اس پر ڈسکشن کی جائے, نہ کہ اس کو آپ ان آرڈیننس کی صورت میں لا کر اس کی توسیع کر کے اس کے اوپر جو ہے اس کو کمیٹیوں میں بھجوائیں. تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. جی اعظم صاحب آئٹم نمبر 5 موو کیجئے. سر میں ایکسپلین میں آپ موو کیجئے,
میں آرڈیننس کو اسٹینڈ لیٹ کہوں گا, اس کے بعد آپ پھر ذرا ایکسپلین کر دیں میم آنریبل ممبر. جی سر, میں اس کے بعد سر I wish to lay before the National Assembly the following ordinances as required by clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. One پہ ہے جی پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن امینڈمنٹ آرڈیننس 2023 نمبر 2 of 2023. نمبر 2 ہے سر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن امینڈمنٹ آرڈیننس 2023, that is number 3 of 2023. The Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023 number 4 of 2023 sir. The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023 number 5 of 2023. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023 number 6 of 2023. The Privatization Commission Amendment Ordinance 2023 number 7 of 2023, and the Establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023 Ordinance number 8 of 2023. Sir, ये 7 ordinances. The said ordinances stand late. اب ذرا kindly اب 6 اور 7 بھی کر دیں, پھر اس کے بعد آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. میں نے کر دی ہے سر پرائیویٹائزیشن کمیشن کا. اچھا آئٹم نمبر 6 and 7 جی. منسٹر آف لاء ٹو موو آئٹم نمبر 6. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دوں جی سر. I wish to move under rule 288 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 170A of said rules regarding 3 days notice to move resolution for extension of following ordinances may be suspended, sir. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 170 of the said rule regarding 3 days notice to remove resolution for extension of following ordinances may be suspended. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Minister for Law to move item number 7. Sir, I wish to move the resolution that National Assembly resolves to extend the following ordinances. ایک منٹ ٹھہریں, ایک منٹ ہے. اچھا ایک سیکنڈ ہے, تشریف رکھیں. اوکے, کاؤنٹ بھی میڈ. آپ کاؤنٹ بھی میڈ جی کہہ دیا, کاؤنٹ بھی میڈ جی, کاؤنٹ بھی میڈ. پہلے all those in favor of it آئے, وہ ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ کاؤنٹ ہو جائے. یہ اسد کیسر صاحب کھڑے, ان کو کاؤنٹ نہ کیجیے گا. آپ بیٹھ جائیں, کاؤنٹ ہو جائیں گے. یہ آپ کا تعلق ان سے اچھا ہے, بعد میں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بعد میں جواب بعد میں کر لیں گے.
جی تشریف رکھیں. Those who are against this, kindly rise in your seats, please. Kindly tashrif rakhein. 130 rose in favor of the motion, 63 members rose against the motion. So the motion is adopted. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 7. نہیں اب point of order نہیں, پہلے business لیں گے پھر point. نہیں کوئی point of order نہیں, یہ ہو گیا. Legislative business ہو رہا ہے سر, یہ interrupt کر رہے ہیں. کریں, move کریں. I wish to move the resolution that National Assembly resolved to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each under proviso subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, the National Highway Authority Amendment Ordinance for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, the Criminal Law Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 11/4/2024, the Privatization Commission Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 11th of April 2024, and establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 20th of April 2024. Janab Speaker. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each proviso to sub-para 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 2020 for a further period of 120 days with effect 29/3. جی نوید قمر صاحب بولیے. سر پٹ کرنے سے پہلے آپ کائنڈلی ہمارا ویو پوائنٹ تو سن رہے ہیں نا. میں کیسے ویو پوائنٹ, آپ نہ نظر آ رہے تھے نہ آواز آ رہی تھی آپ کی. ابھی تو سامنے, اگر وہاں پھینک دیا تو کیا کریں گے. سر میری گزارش یہ ہے کہ we also have very serious reservations about the way this whole the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. اگر irreversible کر دیا تو پھر اسمبلی کو وائنڈ اپ کر دیں, آپ گھر سے بیٹھ کے آرڈیننس فیکٹری چلاتے رہیں. سو میری گزارش ہے کہ لا منسٹر صاحب جی آپ بات کریں. لا منسٹر صاحب ان کا ویو پوائنٹ آ چکا ہے, آپ اپنی بات کیجئے. اگر ہمیں یہ ایشورنس دیں گے کہ یہ
inform تو ٹھیک ہے, لیکن implementation میں they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. I totally agree with your contention. جی law minister صاحب. نہیں میں نے دے چکا ہوں. اگر سن لیں, پہلی بات سر یہ ہے کہ جناب نوید قمر صاحب نے صحیح کہا کہ آرڈیننسز میں ہمیشہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ساتھ رکھنا چاہیے. یہ پریویس رجیم میں آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے آرڈیننسز جو ہیں وہ کورسپونڈنگ امینڈمنٹس کی گئی ہیں جو ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 اس پارلیمنٹ نے جنوری 2023 میں پاس کیا تھا. اس میں ایس سی سی پی لاز, کمپنیز لاز اور کچھ مانیٹری اداروں کا کہنا تھا کہ آپ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں اس پہ حکومت کا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر کاغذ آپ لوگ بار بار پھینکتے رہے نا اس پہ بہت زیادہ I might be forced to take disciplinary action. تو پلیز اس کو بس کریں. اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ بورڈز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. دوسرا بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے خود ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے جو جتنے اتحادی جماعتیں ہیں ٹرینی بینچز پہ ان کے نمائندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی جائے اور جناب اسپیکر صاحب اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے فنکشننگ کے لیے تاکہ جو لیجسلیٹو افیئرز ہیں اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی انپٹ شامل ہوگی اور اس کے بعد اس کو آگے. آخری بات یہ کہ کیونکہ یہ آرڈیننسز کی فارم میں ہیں, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees میں ساری جماعتوں کی بشمول اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی. اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں, اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں, اگر یہ معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے مددگار ہیں تو ضرور بھی اپنا رویہ لگانے سے ملک نہیں چلے گا. آپ کو اپنے دامن میں بھی اپنے گریبان میں بھی دیکھیے. آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے, پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے, ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا. یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو. 25 کروڑ عوام کا سوچے. آپ دو باتیں جناب اسپیکر, یہ سارے وہ لاز ہیں جو صرف ہم سنک کر رہے ہیں 2023 کے ایس سی او ایکٹ کے ساتھ. جہاں پہ اعتراض ہوگا اس ہاؤس کے سامنے آئے گا ووٹنگ کے لیے. جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم خود وڈرا کریں گے ان کو. جی اسد کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب, میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. یہ روایتی ٹریڈیشن تھا, شہباز شریف صاحب 10 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کرتے تھے. اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے, ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے, ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے سارا پہنچیے اس لیے جی وہ جب ہو رہی ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. دوسری میں نوید قمر صاحب, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس فلور پہ بات کی تھی کہ جو بھی ہوگا ہم رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے, رولز کے مطابق چلیں گے. آج یہ کیا ہو رہا ہے, یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے, اس طرح جو نہیں یہ بل لے کے آتے ہیں, یہ مذمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو ٹائم دے. جی اب آ جائیں. جی I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/24. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/2004. The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days 4 of 23 with effect for 29/3/24.
The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023, 5 of 23, 29, 3, 24. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023, 6 of 23 for a further period of 120 days with effect from 11/4/24. The Privatization Commission Amendment Ordinance 23, 7 of 23 for a further period of 120 days, 11/4/2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. The establishment of Telecommunications Appellate Tribunal 2023, 8 of 23 for a further period of 120 days with effect for 20/4/2024. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी उमर अयूब साहब आप बात करना चाह रहे थे. जी उमर अयूब साहब आप बात करना. जनाब स्पीकर शुक्रिया. जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अपने ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से यहाँ पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर अब आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं. सर मैं इस पे नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर, हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं. नंबर एक. नंबर दो चीज सर, यहां पे जनाब स्पीकर आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी. ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस हैं सर. एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर. उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है. ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ. वो मिसचिफ इन द लॉ, यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है, क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो. मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है. नंबर एक, यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002. इसका 28 मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए. यहां पे आप पढ़ें सर,
as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary क्या चीजें होंगी, वो difficulty कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख़वातीनो ज़ात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? And the answer is no. ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले, सर ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाएं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं, आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे हैं नहीं पढ़ा। सर यहाँ पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहाँ पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहाँ पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को अगेन ये बात, जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary का तयन किसने किया? उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तयन कौन करेगा? हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? पहले भी होता जा जाए, अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप, अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये बात आ रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, यहाँ पे आप आ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट? ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ will Naveed Kamar साहब be able to stand behind these amendments? क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे? क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे? सर इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, जवाब लेता हूं, इनसे आप फिक्र ना करें। अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहाँ पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिए जी। सर मैं वाइंड अप करता हूं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को जी। मिनिस्टर साहब मैं दो चीजों की गुजारिश करूंगा, नहीं अब मैंने कोई पॉइंट ऑफ, नंबर 1
یہ جتنے آرڈیننسز ہیں یہ آپ اسمبلی میں لائیں گے, کمیٹیوں کو بھیجیں گے, پاس کریں گے یا ویسے ہی کر دیں گے؟ ایک یہ سوال بھی ہے. دوسرا مسچف ان لا کا بھی ذرا, مسچف ان لا انہوں نے کہا ہے, وہ کیا ذرا مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, ذرا وہ بھی ایکسپلین کریں. لا منسٹر کا مائک کھولیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں, میرا خیال ہے گور ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں, عمر ایوب صاحب, مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا, میری تھوڑی سی علمی کام مائگی ہے. ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کہوں تو گور صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلوز نہیں ہوتی. بورڈز کو سر, بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا, گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانومی دی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایفیکٹولی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے, میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا غرق کیا, اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے, پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات جناب اسپیکر آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو. میری استدعا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, کیونکہ ابھی تک جناب اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تعین نہیں ہوا. اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی 5 ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں, آپ گھر جائیں, آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وہ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو پلیز بات کرنے سے پہلے اسے دیکھ لیا کریں. یہ بل جا رہے ہیں, یہ کمیٹیز میں جائیں گے, یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کریں کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے. میں نے نوید قمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی, کسی لیجسلیٹو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا. اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے, ریاست سب کی ہے. خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے, غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں, ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں. میں ایک چیز ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کا کلوز 3 پڑھ لیں. An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. اس کا B ہے, an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. جی خورشید شاہ صاحب. Mr. Speaker, جی پلیز ڈونٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو, آئی نو واٹ ٹو ڈو. جی خورشید شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر, میں ایگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ کہ آرڈیننس پہ حکومتیں نہیں چلتی. جی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجسلیشن ہونی چاہیے. مگر ایک اور مطالبہ ضرور کروں گا, وہ یہ ہے کہ 2008 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 22 تک ریکارڈ نکالا جائے. ان تینوں ادوار میں آرڈیننس کس دور میں سب سے زیادہ ہے, یہ ضرور کریں. جی نکال لیتے ہیں. اب غازہ کا ریزولوشن, غازہ کے اوپر آ جائیے. جی غازہ کا ریزولوشن نہیں, ابھی نہیں دوں گا. میں نے آپ لوگوں کو 3 دفعہ, ان کو 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کو دے دیا. نہیں پلیز غازہ کا پڑھیں. جی شازیہ مری صاحبہ کا مائک کھولیں. سر آئی وش ٹو موو, یہ غازہ کا ریزولوشن ہے, آپ لوگوں نے سائن کیا ہے. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007
that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. So motion moved. Okay. Nahin, ठहर जाए. Now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. آپ لوگ غازہ کے لیے نو کر رہے ہیں. میں پھر سے موشن پٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. نو کی عادت جب پڑ جائے نا تو پھر انسان کے نو, ہم بھی جب ادھر بیٹھتے تھے نو ہی کہتے تھے. All those in favor of the motion may say aye. شکر الحمدللہ. All those against it may say no. بھائی ہم نوٹ کر لیا, جس نے نو کہا ہم لکھ لیں گے کہ غازہ کی انہوں نے ریزولوشن پہ نہ کہا ہے. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. جی اب موو کیجئے. Speaker Saab, I would like to inform that all political parties in this House today have signed this resolution. This House recognizes this day as the International Day to Combat Islamophobia, reiterates that Islam is a religion of peace, tolerance and acceptance, categorically condemns Israel's war on Palestine, where the latest attack cost 21 lives of Palestinians standing in the line for aid during the holy month of Ramzan, denounces the continued Israeli aggression which has led to the loss of over 30,000 lives since October 7th, 2023, calls upon the federal government to play a more proactive role in pushing the international community to enforce a ceasefire. Thank you, sir. Now I put the resolution to the House. The question is that resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think نہ کر رہے ہیں آپ. I think the ayes have it. خدا کا واسطہ ہے اس کو تو unanimous رہنے دیں. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. جی گوہر صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. پہلے تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر کہ انہوں نے جلدی سے کیا ہے. جو آرڈیننس میں آئٹم نمبر 7 آپ دیکھیں گے وہ ہمارے ٹیبلوں پہ نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کے ٹیبل پہ بھی نہیں ہوگا جو ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ ہے. سیکنڈ جناب اسپیکر, میں حضور موصوف صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میں اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں. ہم ان کو یاد دلاتے ہیں اپنے لیڈر. اگر کوئی ایسا لفظ ہے جناب اسپیکر, اگر کوئی ایسا لفظ ہے میں دیکھ لوں گا, ایکسپنج بھی کر دوں گا. جی مائک آن کر دیں مائک. جناب اسپیکر, اس کو میں اپنے لیڈر کی بات یاد کراتا ہوں. یہ ایک مرتبہ بتا دے کبھی کلبھوشن یادو کا نام لیا آپ کے لیڈر نے؟ کچھ تو پھاڑے بھی گئے نا تو شاید اس لیے آپ کی Sir, I wish to invite the attention of Minister for Commerce to a matter of urgent public importance. مجھے پڑھ لینے دیجیے پھر آپ کہیے. جی نوید قمر صاحب to move
Item number 2, calling attention, Minister for I Commerce. wish to invite attention of the Minister for Commerce to a matter of urgent public importance regarding the ban on export of agricultural products causing grave concern among the public. جی جام کمال صاحب ایک بریف سٹیٹمنٹ اس لیے کہ ہمارے پاس پورے 8 منٹ ہیں یہاں سے جانے کے لیے 1 بجے نماز ہو جائے گی. Thank you very much, Honorable Speaker Saab. I would rather like, if the members are happy, I can go for a very extensive, detailed reply on this. لیکن میں basically تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹسٹک بیورو اور سینسٹیو جو پرائس انڈیکس فارمیشن میں کچھ چیزوں کی انڈیکیشنز 2-3 ہفتے پہلے آتی ہے آف پرائس اسکیلیشن آف سرٹن پروڈکٹس. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کرسپونڈنس سٹارٹ ہوئی اور خاص کر رمضان کے اندر جو میجر ایک ہیو اینڈ کرائی آف انفلیشن کا بڑھتا ہے جس میں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا فیکٹر بڑا لوگوں کا کنسرن بھی بنتا ہے. دیز سمریز ور فارورڈڈ ٹو دی کنسرن منسٹریز جس میں کامرس منسٹری کے پاس بھی آیا اور پھر ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹس کے ہمارے کچھ آرگنائزیشنز ہیں اور ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹس میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی ایک بڑا کنسرن تھا. اس میں یہ دیا گیا تھا فار اے ویری ٹیمپرری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ان کراپس کے حوالے سے جو ایکسپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہولڈ کیا جائے which is till the 15th of April and not exceeding that. However, that can still be seen and the time duration can be reduced also if things go smooth. تو سر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنسنسس ایک ڈیولپ ہوا اور پھر کیبنٹ کے اندر کیبنٹ کے اندر موو ہوا اور کیبنٹ نے فائنلی ان اٹس فرسٹ میٹنگ اپروو کہ یہ ٹیمپرری ہالٹ جو ہے ایکسپورٹ کی ہے آن بنانا اینڈ انین ہے اس کو رکھا جائے. ڈیفینیٹلی اس میں ایک کنسرن گریو کنسرن ہے ایگریکلچرسٹ کا جس میں نوید قمر صاحب کے ساتھ بھی وی کین سٹ اینڈ ود دا ممبرز آلسو اینڈ وی کین ڈیلیبریٹ اٹ فردر ود دا ہائر اتھارٹیز کہ اگر اس ٹائم پیریڈ کو شارٹن کیا جائے یا اس کو ہم مانیٹر 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک ویسے ہی کر رہے ہیں اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس میں اگر اس کی اسکیلیشن بہت نہیں آتی then this can be reviewed and can be eased also. Thank you. جی نوید قمر صاحب ایک کوشچن کیجئے. Sir, obviously it is a sad situation کہ بیچارہ ایگریکلچرسٹ جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے کہ کسی انڈسٹری کو یہ نہیں کبھی کہتے کہ جی آپ کے پروڈکٹس مہنگے ہو گئے تو ہم آپ کا ایکسپورٹ بین کرتے ہیں لیکن فارمر کی ہر چیز کو بین کر سکتے ہیں. یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے جس کی وجہ سے آج ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو ہے اور ہم ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر گروتھ جو ہے وہ ایگریکلچر کے تھرو آئے گا لیکن دوسری طرف ایگریکلچر کو جو ہے ہم سپریس بھی کرتے ہیں which is a very sad thing. My first question, sir, only one question. First part of my question is, can you please tell us the exact date by which this whole decision will be reviewed and reversed? And secondly, Jam sahab, please. And secondly, what do we do to make sure that the export markets that we had secured earlier because of these knee-jerk reactions will not now be lost? Please give us specific answers. جی جام کمال صاحب. Naveed Saab, definitely I agree with the concerns that he has, being in Sindh farmers and Baluchistan ke farmers اور پنجاب کے بھی farmers ہیں جو onions and bananas کے حوالے سے ایکسپورٹ ہے لیکن at the same time definitely کچھ ایسے بڑے concerns بھی نکل آتے ہیں جو خاص کر رمضان oriented تھے. Otherwise this decision would have not been taken, but otherwise at the same time it's specific to Ramzan Sharif and like I said the matter would be again taken up with the higher authorities because it's a cabinet decision and we'll take it up again inshallah and we'll discuss it further. اور I am very much sure کہ اس کا اتنا بڑا پرابلم نہیں اسی لیے آئے گا کیونکہ ایکسپورٹ جو کمپنیز ہیں جن کی ایسوسیشن ہے جو بیسکلی ڈیل اسی کام کے اندر کرتی ہے جو اس پروڈکٹ کو باہر بیچتی ہے انہوں نے بھی اپنا ایک کنسنسس اور ایک اپنی جو ہمارے ساتھ ہم آئنگی اس میں دکھائی ہے. تو انشاءاللہ we'll definitely look into it again in this coming week and we'll inshallah come up with a solution تاکہ اس کے اندر کوئی hue and cry further farmers کے لیے price escalation یا reduction میں نہ ہو. جی خورشید شاہ صاحب, سید خورشید شاہ صاحب نہیں ہے, شازیہ مری صاحبہ.
बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. इसके दो पहलू हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दो अहम बातें की हैं इसके जवाब में कि प्राइस एस्केलेशन और इन्फ्लेशन ड्यूरिंग रमज़ान. आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर कि क्या उन्होंने इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो असेस की है. अगर वो ये कहते हैं, और मैं एग्री करती हूँ कि रमज़ान में जो खाने पीने की अशिया बिलखुसूस जो स्टेपल आइटम्स हैं उनकी कम रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक्सपोर्ट भी एक साइड है जिसको देखने की ज़रूरत है. लोग LCs खुलवा लेते हैं, लोगों का नुकसान होता है, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक होती है. तो ये भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो माई क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन वुड बी कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को असेस किया गया है, और अगर ये किया गया है तो क्या ये बता सकते हैं कि अगर हमें एक तरफ लॉस है एक्सपोर्ट में, तो जिस मकसद से ये कदम उठाया गया यानी टू एड्रेस द इन्फ्लेशन, उसमें क्या बेहतरी आई है, नंबर्स में क्या बेहतरी आई है, वो मिनिस्टर साहब बता दें. जी जाम कमाल साहब. Madam rightly said, the opportunity cost definitely has an effect whether export से या local market में है. Like मैं रिपीट करूंगा कि सबसे बड़ा इंडिकेशन तो उन्हीं इदारों की तरफ से होगा जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट एसोसिएशन खुद इस बारे में हमें खुद सजेस्ट कर रही है कि इफ़ देयर इज़ अ टेम्परेरी बैन टिल द मंथ ऑफ रमज़ान एंड इट विल नॉट इफेक्ट प्राइस इंडिकेशंस में जो हमारी अनियन की ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट है डेफिनेटली, लेकिन वो ईयरली उसको बेसिस पे जब हम देखते हैं. लेकिन when it comes to Ramzan, there's a very big consumption of the same product within Pakistan also. So it's all about definitely a buying market and a selling market also. So keeping that in fact, the numbers जिनकी indication आप कर रहे हैं तो local market में वो indicators भी बहुत बढ़ रहे थे. ठीक है, a very specific market oriented exporters जो export करते हैं उनको तो अपनी price escalation में अच्छी price मिल जाएगी. But at the same time अगर आप 99% of the population को देखें जो उनकी consumption in products में है, अगर वो price index बहुत high चला जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ कहीं और बल्कि पूरे मुल्क में एक ह्यू एंड क्राई पैदा होगा, तो डेफिनेटली बाद में एक रेजोल्यूशन को हम खुद ही लाते कि इसको जी टेम्परेरी रमज़ान के लिए बैन किया जाता. सो कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन माइंड एंड टू द टाइम लिमिटेशन वी हैव राइट नाउ बिकॉज वी कुड हैव बीन वेरी एक्सटेंसिव इन दिस आल्सो. जी थैंक यू. आलिया कामरान साहबा, आपका कॉल अटेंशन था, इसको हम नेक्स्ट रोटा डे पे ले जाएंगे, वक्त नहीं है नमाज की वजह से. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 29th February 2024 on the conclusion of the business signed by the President of Pakistan. बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे,
تاکہ تم متقی بن جاؤ. جس ذات نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا تو تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم